آج کی اس ویڈیو میں فتنہ اخلاص کے بارے میں حدیث کی روشنی میں گفتگو کریں گے کہ یہ فتنہ کب شروع ہوا اور کب تک چلتا رہا اور کب ختم ہوا۔ احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بہت سارے عظیم اور بڑے فتنوں سے آگاہ کیا۔ ان میں 4 بڑے فتنے خصوصیت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ ایک فتنہ اخلاص، دوسرا فتنہ سرا، تیسرا فتنہ دہیمہ اور چوتھا فتنہ دجال۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فتنہ اخلاص کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کے فتنوں کا تذکرہ کیا اور یہ تذکرہ کافی دیر تک فرماتے رہے، یہاں تک کہ فتنہ اخلاص کا ذکر فرمایا تو ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ فتنہ اخلاص کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، یہ حرب کا فتنہ ہے، یعنی بھاگنے اور جنگ کا فتنہ۔ پھر فرمایا، اس کے بعد السرا کا فتنہ داخل ہو جائے گا، یہ فتنہ میرے اہل بیت سے تعلق رکھنے والے کی وجہ سے بھڑک اٹھے گا تو یہ گمان کرے گا کہ وہ ہم میں سے ہے، لیکن وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، کیونکہ میرے دوست صرف متقی ہوتے ہیں۔ پھر لوگ ایک ایسے آدمی پر صلح کریں گے کہ جس کی مثال پسلی پر کوک کی ہے۔ پھر الدہیمہ کا فتنہ ہوگا، جس میں اس امت کے ہر فرد کو تھپڑ ضرور پڑے گا۔ جب کبھی آپس میں یہ باتیں ہوں گی کہ فتنہ ختم ہو گیا تو وہ عزیز سر نو شروع ہو جائے گا، اور اس دوران آدمی کی کیفیت ایسی ہوگی کہ صبح کو مومن تو شام کو کافر ہوگا۔ اس فتنے کی وجہ سے لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ ایمان والوں کا ہوگا جس میں منافق شامل نہیں ہوں گے، جبکہ دوسرا گروہ منافقین کا ہوگا جس میں مومن لوگ نہیں ہوں گے۔ جب تم اس وقت تک پہنچ جاؤ تو اب دجال کا انتظار کرو، اس دوران کل یا پرسوں تمہارے درمیان آ جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے فتنوں کے بارے میں جامع انداز میں پوری تفصیل ذکر فرمائی ہے۔ اس میں 4 مختلف فتنوں کا تذکرہ شامل ہے: فتنہ اخلاص، فتنہ السرا، فتنہ دہیمہ اور فتنہ دجال۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے فتنہ اخلاص کا ذکر فرمایا۔ اخلاص یہ حلس کی جمع ہے، اس کا معنی بہت زمانے تک استعمال ہونے والی چیز۔ اصل میں حلس کہتے ہیں گھر میں استعمال ہونے والے ٹاٹ اور پردے یا کارپیٹ کو، جو عام کپڑوں کے مقابلے میں ایک لمبے عرصے تک گھروں میں دھلائی کے بغیر استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ ایسا فتنہ ہے جو بہت لمبے زمانے تک باقی رہے گا، جس سے نکلنا بہت دشوار ہوگا۔ حلس کا ایک معنی ہے وہ کپڑا جو اونٹ کے کجاوے میں رکھا جاتا ہے اور بہت دن تک استعمال ہوتا ہے، اور جب اس کو نکالا جاتا ہے تو زیادہ دن استعمال ہونے کی وجہ سے اونٹ کی پیٹھ پر اس کے نشانات نظر آتے ہیں۔ گویا اس سے مراد ایسا فتنہ ہے جو بہت دنوں تک امت میں رہے گا اور اس کے نشانات امت میں جا بجا نظر آئیں گے۔ یا پھر اس سے خطرناک سیاہ اور کالے فتنے کی طرف اشارہ ہے، جس کی سیاہی اور رنگت بہت زیادہ تاریک و سیاہ ہونے کی وجہ سے گہرے کالے پردے کی طرح ہوگی۔ فتنہ اخلاص کب شروع ہوا؟ یہ فتنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 1400 سال پہلے شروع ہوا اور آج تک چل رہا ہے۔ اس فتنے کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے ایک جماعت کو مسلمانوں سے الگ کر دیا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں خون کو حلال سمجھا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تمہارے اوپر 4 بڑے فتنے آئیں گے۔ پہلے فتنے میں خون حلال سمجھا جائے گا، دوسرے میں مال اور خون دونوں حلال سمجھے جائیں گے، تیسرے فتنے میں مال اور جان سمیت عزت و عصمت کی بے حرمتی بھی حلال سمجھی جائے گی، اور چوتھا فتنہ دجال کا ہوگا۔ چنانچہ اس فتنے میں خون کو حلال سمجھا گیا اور سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ ان سے پہلے ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا، اسی لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کے لیے بند اور رکاوٹ تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، گویا فتنے شروع ہو گئے۔ اس فتنہ اخلاص کی ابتدا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوئی، اور اس کے بعد بہت سے صحابہ کرام شہید کیے گئے۔ ابتدا میں حضرت عثمان غنی، اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زبیر ابن العوام، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، حضرت عمار بن یاسر رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ ان میں سے اکثر بیشتر عشرہ مبشرہ ہیں، اس کے علاوہ سینکڑوں صحابہ جنگوں میں شہید کیے گئے۔
اس فتنے میں خون کو حلال سمجھا گیا اور سینکڑوں صحابہ تابعین جنگوں میں شہید کیے گئے، لیکن مال حلال نہیں سمجھا گیا، ایک دوسرے کے مال پر قبضہ نہیں کیا گیا تھا۔ احلاس کا یہ فتنہ سمندر کی موجوں کی طرح اس کی لہریں تھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے ایک مضبوط بند اور رکاوٹ تھے۔ جیسے ہی یہ دروازہ ٹوٹا، احلاس کا فتنہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ امت پر چھا گیا۔ اس سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت بھی واضح ہوتی ہے کہ جب تک وہ بقید حیات زندہ تھے، فتنوں کی مجال نہ تھی کہ وہ سامنے آ جائے۔ آج بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہی فتنے ڈر جاتے ہیں اور غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میں سے فتنوں کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث کسے یاد ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا، مجھے یاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اس عنوان میں جری ہو، بتلائیے کیسے؟ یاد ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے سنا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی اگر گھر والوں اور اہل عیال اور پڑوسیوں کے فتنے میں مبتلا ہوا تو نماز، روزہ، صدقہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا، میری مراد یہ فتنہ نہیں بلکہ وہ فتنہ ہے جس کی لہریں سمندر کی موجوں کی طرح ہوں گی۔ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا، آپ کا اس سے تعلق نہیں، اے امیر المومنین، آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، وہ دروازہ کھلے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے کہا، توڑا جائے گا۔ صحابہ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا، وہ دروازہ کون سا ہے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چنانچہ ان کے بعد ہی فتنہ احلاس شروع ہوا۔ سب سے پہلے منافقین نے حضرت عثمان کے متعین کیے ہوئے گورنروں اور حاکموں کے بارے میں شور مچایا کہ انہیں گورنر کیوں بنایا ہے اور ان کے ہٹانے کا مطالبہ شروع کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد جنگ جمل میں یہ فتنہ نئی شکل میں رونما ہوا۔ صحابہ کے ذہنوں میں کوئی بات نہ تھی، لیکن خوارج اور سبائی ٹولہ اور اس باغی گروہ نے جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، اس فتنہ احلاس کو ہوا دی، اور اسی باغی گروہ نے بعد میں جنگ صفین میں اپنا کردار ادا کیا۔ یوں سمجھیے یہ فتنہ باغی گروہ سے چلتا رہا اور اسی گروہ نے جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں اپنی بغاوت اور شرارت دکھائی، جس طرح پہلے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا۔ اس کے بعد احلاس کا فتنہ خوارج کی شکل میں نہرون میں نمودار ہوا اور اس کی لہریں چھانے لگی۔ گویا اگر ہم اس فتنے کے نتیجے میں ہونے والی جنگیں شمار کریں تو شمار نہیں ہوں گی۔ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، حتیٰ کہ اس کے بعد واقعہ کربلا، جسے مقتل عظیم کو بھی اسی فتنے سے حصہ ملا اور اہل بیت کے عظیم اور مقدس گروہ کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان سینکڑوں جنگیں ہوئیں۔ اس کے بعد خلافت فاطمیہ کے نام سے مسلمانوں میں جنگیں ہوئیں، اور اس کے بعد کرامتہ کا ظلم اور جنگیں شروع ہوئی، جنہوں نے حجر اسود کو کعبہ سے چرایا اور مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھا، اور اس طرح کی جتنی جنگیں ہوئیں سب فتنہ احلاس کے نتیجے میں ہوئیں۔ اسی دوران دوسرا فتنے میں بھی نکلتے رہے۔ ابن سبا کا فتنہ نکلا اور جہمیہ قدریہ، روافض اور سینکڑوں فتنے ایک کے بعد ایک نکلے جو آج تک امت میں چلے آ رہے ہیں۔ فتنہ احلاس کے معنی صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، بھاگنے اور جنگوں کا فتنہ۔ ہم نے پہلے ذکر کیا کیسے جنگیں ہوئیں اور فتنے نکلے۔ چنانچہ اکثر صحابہ کرام ان فتنوں میں شریک نہیں رہے بلکہ گھروں میں اپنے آپ کو روکے رکھا، اور اس طرح گویا وہ گھر کے اندر جمے رہے، فتنوں اور جنگوں سے بچتے رہے۔ اسی لیے بھی اسے فتنہ احلاس کہا گیا ہے کہ لوگ فتنوں کی وجہ سے گھروں میں جم جائیں گے، ایک زمانے تک گھروں میں رہیں گے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب فتنے کثرت سے نکلنے لگے تو صحابہ ہزاروں تھے، لیکن ان فتنوں میں 100 بھی شریک نہیں ہوئے بلکہ صرف 30 کی شرکت تھی۔ فتنہ احلاس کا سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ اس نے خلافت علی منہاج النبوہ کو ختم کر دیا اور امت اپنے دوسرے دور میں داخل ہو گئی، کاٹ کھانے والی بادشاہتوں اور مورثیوں حکومتوں میں۔ فتنہ احلاس ملک عاص کی شکل میں، موروثی بادشاہتوں کی شکل میں، خلفۂ بنو امیہ اور خلفۂ عباسیہ اور مختلف بادشاہتوں سے گزرتا ہوا خلفائے عثمانیہ کے دور میں داخل ہوا۔
اور جب 1924 کو خلافت عثمانیہ ساقط ہو گئی، گر گئی، ختم ہو گئی، تو اس وقت یہ فتنہ دوسرے فتنوں میں منتقل ہو گیا۔ دوسرا فتنہ کیا ہے، اس کی تفصیل اگلی ویڈیو میں پیش کی جائے گی۔